الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم حاضرین مسجد اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وقال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم علمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، آمین رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ پچھلے جو ہم نے کہا تھا کہ ہماری ماشاءاللہ سلور جبلی ہمارے حلقے کی ہو گئی ہے۔ ہم سے اکثر یہ سوال بہت کیا جاتا ہے کہ جی آپ ماشاءاللہ یہاں اتنے سالوں سے 25 سالوں سے آپ لوگ نے درس تدریس کا سلسلہ قائم کیا ہے، تو آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں صدیوں سے جو دین کا مزاج بن گیا ہے کہ ہم نے اب دین میں بھی پوزیشن کریٹ کر دیے ہیں، پروفیشن کریٹ کر دیے ہیں دین کے اندر۔ ان میں سے ایک پروفیشن جو ہے جو کہ اچھی بنیاد پہ شروع کیا گیا تھا، معاذاللہ اس میں کوئی نیت کا دخل نہیں تھا۔ ہوتا یہ کہ ہر چیز شروع اچھے طریقے سے ہوتی ہے، پھر اس میں ایسے لوگ شامل ہو جاتے ہیں کہ جو اچھی چیز کو خراب کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر سعد احمد مرحوم کہا کرتے تھے کہ اسلام میں مولویت کے نام سے کوئی پروفیشن نہیں ہے۔ یہ مولوی کا جو کانسیپٹ ہے اسلام میں، اس کا کوئی تصور بھی نہیں ہے کہ کوئی مولوی ہو۔ یعنی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ صحابہ میں سے کون مولوی تھے؟ کوئی مسجد کے کوئی امام مقرر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے آپ امام تھے، لیکن آپ کے علاوہ جو مساجد موجود تھی مدینہ میں، ان کا کوئی فکسڈ امام تھا؟ کوئی ان کا فکس مؤذن تھا؟ کوئی نہیں۔ نماز کا وقت ہوا، لوگ جمع ہوئے، ایک نے اذان دے دی، اور جو سب سے قابل شخص ہوتا تھا ان کے درمیان قرآن اور سنت کے حوالے سے وہ امام بن جاتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ ہمارے یہاں لوگ دنیا میں مصروف ہو گئے، جو ہمارا موضوع چل رہا ہے، تجارت میں لگ گئے، صنعت میں لگ گئے، ملازمتوں میں لگ گئے، اور وہ ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بن گیا۔ تو دین سے تھوڑا دور ہوتے ہوتے دین ان کی زندگی کا حصہ بن گیا، بجائے وہ دین کا حصہ بنتے، دین ان کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ تو انہیں پھر ایسے لوگ ڈھونڈنے پڑے، کیونکہ مسجد میں 5 وقت کی نماز کون پڑھا ہے؟ آپ لوگ تو خوش قسمت ہیں کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھنے جاتے ہیں جمعے والے دن، ہفتے والے دن، پھر آپ کی مرضی، آپ کہیں تفریح پہ چلے جائیں، کسی آؤٹنگ پہ چلے جائیں، کسی فارم پہ چلے جائیں، بیچ پہ چلے جائیں، باربیکیو پارٹی کر لیں، وہاں آپ کو مسجد مل جائے گی، جا کے نماز پڑھ لیں، آپ کا کام تو ہو گیا نا۔ وہ جو بیچارہ مولوی وہاں بیٹھا ہوا کہیں وہ جا سکتا ہے؟ بہت سے بہت جا سکتا ہے تو فجر سے لے کے ظہر تک، اس کے بعد ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اس کو نماز پڑھانی ہے۔ تو اس بات کی جو داد دے کسی نے اپنے آپ کو مخصوص کر دیا، جو کام آپ نے کرنا تھا آپ کے بہاف کوئی کام کر رہا ہے۔ یہ بڑا نیک کام ہے، لیکن لوگوں نے اس کو بعد میں پروفیشن بنا دیا ہے، اور پھر پروفیشن بننے کے لیے کوالیفیکیشن رکھ دی کہ آپ یہ کریں گے تو آپ سرٹیفائیڈ مولوی کہلائیں گے۔ پرابلم وہاں سے شروع ہوئی۔ پھر ہاں، اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے کہ آپ نے فتاویٰ دینے ہیں، تربیت دینی ہے، تو فتاویٰ کے لیے تو بغیر علم کے آپ کود نہیں سکتے اس میدان کے اندر۔ اس کے لیے پھر آپ کو پورے قرآن کا فہم، تمام احادیث کا فہم، سنت کا فہم، اور جو ہے صحابہ کرام نے کیا ہے، اور جو ہماری روایات چلتی چلی آ رہی ہیں، اس کا فہم حاصل ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ سرٹیفائیڈ طریقے سے ہو، سرٹیفائیڈ طریقے سے، علماء کی صحبت میں بیٹھے ہوں، استاد کے سامنے بیٹھے ہوں، پھر آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ فتویٰ جاری کر سکتے ہیں۔ ویسے ہی جیسے کہ آپ ساری عمر میڈیکل کی کتابیں پڑھ لیں، اب ڈاکٹر نہیں بن سکتے۔ وہ جی میں نے فلاں کتابیں پڑھ لی، اب میں آپ کو تجویز کر سکتا ہوں دوائیں، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک کام ہے کہ آپ نے کچھ بنیادی باتیں، سر میں درد ہو رہا ہے، آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈسپلن کی گولی کھا لیں۔ یہ تو آپ کی ماں آپ کو بتا دی کہ سب سے بڑی ڈاکٹر تمہارے گھر میں ہماری ماں ہوتی ہے،
تمام ڈاکٹرز کے آگے زیرو ہیں، ماں کے آگے تو چھوٹی موٹی چیزیں تو ڈاکٹر کے علاوہ آپ بتا سکتے ہیں نا دوسرے کو. زکام ہو گیا تو کیا کرنا ہے، کوئی درد ہو رہا تو کیا کرنا ہے. تو جس طرح یہ پروفیشن دنیا کے دین میں بھی فتویٰ دینے کے لیے یقیناً آپ کے پاس وہ سرٹیفائڈ چیز موجود ہونی چاہیے کہ آپ نے یہ علم باقاعدہ حاصل کیا ہے، یا پھر آپ نے ایک عمر لگا دی ہو. لیکن عام معزت کے لیے، عام نصیحت کے لیے آپ کو کسی سرٹیفکیشن کی ضرورت نہیں ہے، علم ہونا چاہیے. وہ قرآن نے یہی کہا سورہ آل عمران کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی تھی، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یا فتوے کا ذکر نہیں ہے کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو فتوے دے، فتاویٰ کے لیے ہے. تو ہمارے حلقے کی بنیاد ہے، دنیا میں جہاں بھی یہ حلقے قائم کیے جاتے ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے علاقے میں رہتے ہیں اور ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کچھ برائیاں ہیں جو پھیل رہی ہیں اور نیکی کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، تو قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تمہیں اپنی فلاح چاہیے تو تم اس گروہ میں شامل ہو جاؤ جو برائی سے روکے اور نیک کاموں کا حکم دے. اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو بامبل پہلے بننا پڑے گا اپنی حد تک کوشش کرنے کے بعد. ظاہر ہے 100% پرفیکٹ تو نبیوں کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے. پھر آپ کے ذہن میں مشن موجود ہو کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث موجود ہے جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمائی تھی کہ بلغوا انی ولو آیتن، پہنچاؤ میری طرف سے چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. یعنی جو کام میں نے بتایا تمہیں وہ لوگوں کو جا کے بتاؤ، اور جو کام وہ غلط کر رہے ہیں ان سے ان کو روکو. اس بنیاد پہ ہمارا حلقہ شروع ہوا تھا. اس بنیاد پہ دنیا میں بہت سارے حلقے قائم ہیں. ان لوگوں کے پاس کوئی سند نہیں ہوتی ہے، سرٹیفکیشن نہیں ہوتی ہے، بس قرآن اور حدیث میں جو چیزیں نیک معلوم بھی بغیر فتاویٰ کے آگے پڑھا دی. فتوے نہیں دیتے ہیں، ہم میں سے کوئی فتویٰ دینے کے قابل نہیں ہے کہ یہ میں فلاں کام کر رہا ہوں جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ ہم فتویٰ نہیں دے سکتے. ہاں نیکی کا حکم دے سکتے ہیں جو اپنے قرآن حدیث سے سمجھائے، اور برائی سے روک سکتے ہیں جو قرآن حدیث سے سمجھائے. اس بنیاد پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں اور اس بنیاد پہ 25 سال سے کام ہو رہا ہے اور یہ کام آگے چلتا رہے گا. بس فرق اتنا ہے کہ کون کون شامل ہوتا ہے. اس سے پہلے 25 سال پہلے مسجد کی سرزمین کوئی بنجر نہیں تھی کہ یہاں اردو میں خطبے نہیں ہوتے تھے اور ہمارے جانے کے بعد بھی ہوتے رہیں گے. فرق اتنا ہے کیا میں اس میں شامل ہوتا ہوں کہ نہیں. اور ہمارے حلقے کی تو بنیادی جو سوچ اور فکر یہی ہے کہ ہم آپ کو بولنے والا بناتے ہیں. سننے والے سنی بہت موجود ہیں ماشاءاللہ، 1.5 بلین موجود ہے دنیا میں. ان میں سے بولنے والے کتنے ہیں؟ دین کے معاملے میں بہت کم. جھجک، شرم، مصروفیت، بہت سارے بہانے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. لیکن دنیاوی معاملے میں ہم نہیں چوکتے ہیں. بہترین سے بہترین ہم پریزنٹیشن دیتے ہیں باس کے سامنے، امپلائیز کے سامنے. ہمارے بچے بہترین قسم کے ٹوسٹ ماسٹر بنتے ہیں. دنیاوی معاملات پہ وہ گفتگو کرتے ہیں کہ اشش کر اٹھیں آپ. لیکن دین کے معاملے میں کچھ نہیں پتا کیونکہ تربیت نہیں ہوئی. تو ہمارا حلقہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ آئیے ہمارے ساتھ جڑیے، ہمیں پرکھیے، ہم دیکھیں کیا کام کر رہے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام قرآن سنت کی بنیاد پر ہے، ہمارے بازو بنیں، خود بھی سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہر جماعت کہتی ہے، یہ ہر دینی حلقہ کہتا ہے کہ جو سیکھا ہے اس کو کرنا شروع کر دیں. معلومات میں اضافہ مجھے کہیں بھی فائدہ مند نہیں ہوگا. یہ معلومات بڑھانے کا چکر کہ میں فلاں سنتا ہوں، فلاں کو سنتا ہوں، فلاں کو سنتا ہوں، لیکن زندگی میری اسی ڈگر پر ہو جو پہلے تھی، تو یہ سننا سنانا فائدہ مند نہیں ہوگا اور نہ قیامت کے دن یہ کوئی کام آئے گا. تو ہم اس بنیاد پر کام کر رہے ہیں کہ نیکی کا حکم دیا جائے، برائی سے روکا جائے. اسی بنیاد پر ہم نے زندگی کے 6 گوشے آپ کے سامنے رکھے تھے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کے جس گوشے میں اللہ نے کیا تعلیمات ہمیں دی ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کر کے آزاد نہیں چھوڑ دیا ہے کہ جاؤ ڈھونڈو پھرو اور اپنی زندگی گزار لو. ہمارے سامنے راہ متعین کر دیے، گائیڈ کر دیا ہے کہ تم دنیا میں اس لیے آئے ہو اور یہاں سے واپس بھی اللہ کی طرف جانا ہے تم نے. اس دوران جس کو جتنا وقت ملا ہے، 1 سال، 10 سال، 60 سال، 100 سال، ہم نے مقصد کو نہیں بھولنا کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے اور اپنی گزری ہوئی زندگی کا حساب دینا ہے. بچے ذرا فائدے میں، چھوٹے بچے جو کہ ابھی کمانے کی عمر کو نہیں پہنچے یا ڈیپینڈنٹ ہیں یا ابھی چھوٹے ہیں، ان کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے. اگر وہ آج دنیا سے چلے جائیں سیدھا جنت میں،
چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. کافر بچہ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ بھی جنت میں جائے گا، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. وہ تو جو ماں باپ نے سکھا دیا بچے نے وہ سیکھ لیا. تو بچے بڑے خوش قسمت ہیں، سیدھا جنت، ون وے ٹکٹ. کوئی بائی پاس نہیں ہوگا، کوئی سٹاپ نہیں ہوگا، کوئی سوال جواب نہیں ہوگا. مصیبت تو ہم سب کی ہے جو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کما رہے ہیں. ہمارا حساب ہوگا اور ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ بنی آدم کے پاؤں ہل نہیں سکیں گے جب تک وہ سوالات کے جواب نہیں دے سکے گا. جب وہ جواب دے چکے گا تو پھر آگے بڑھے گا. تو اسی کی کوشش میں کہ ہم وہ سوالات کے جوابات دینے کے قابل ہو جائیں. جو زندگی کے بڑے بڑے مسائل ہماری زندگی کے گوشوں میں موجود ہیں، ہمیں موٹی موٹی باتیں تو معلوم ہو جائیں نا کہ اسلام چاہتا کیا ہے اور ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں اور ہمیں پلٹ کے کہاں جانا ہے. اس کی فکر کی بنیاد پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں. ہم کبھی دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم عالم دین ہیں. ہم ابھی بھی طفل مکتب، ابھی بھی سیکھ رہے ہیں. ہاں جو سیکھ لیا ہے وہ سکھا رہے ہیں. انتظار نہیں کر رہے ہیں کہ ڈگری ملے اور پھر ہم سکھانا شروع کریں، یہ ہمارا کام نہیں ہے. تو آپ بھی ہمت کریں، ہمارے حلقے کو جوائن کریں، وہاں بولنا سیکھیں، ہمت پیدا کریں. بچے بھی آگے ہیں جو جوان ہو چکے ہیں، آگے آئیے، پیش کریں اپنے آپ کو اور کہ میں تیار ہوں. تو کل اس پوڈیم کو کسی اور نے سنبھالنا ہے. ہم یہ عمر بھر نہیں رہیں گے. ہم تو ویسے بھی نہیں رہ سکتے. یہاں کے قوانین کے مطابق اگر آپ کو شہریت نہ ملے تو 60-70 سال کی عمر میں یو ہیو ٹو گو. پھر آپ کے آنے والے بچوں کا کیا ہوگا؟ تو ان کی بھی فکر کیجئے. تو یہ ہمارے حلقے کا جو مین مقصد تھا وہ اس آیت کی بنیاد پہ تھا کہ تم میں ایسا گروہ ہونا چاہیے جو نیکی کا حکم دے، نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. معاشی مسئلے پہ گفتگو چل رہی ہے کہ اسلام نے معاش میں ہماری کیا تربیت کی ہے. تو ہم نے جو ابھی صنعت انڈسٹری سمجھی تھی، میرے خیال میں بہت ہی کم ہوگا جن کی وہ انڈسٹری ہوگی اس گروپ کے اندر. شاید ہو، چھوٹی موٹی انڈسٹری ہو. اکثر کا تعلق جن سے وہ انشاءاللہ وہ کور ہوگی آج تجارت اور ملازمت. یہ ہم میں سے اکثر ہم کر رہے ہیں. میرے بھی آپ کے سامنے آیت تلاوت کی تھی سورہ نور کی. اللہ فرماتا ہے جنہیں، اللہ ذکر کر رہا ہے کچھ لوگوں کا، رجال، وہ مرد جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے، اقامت نماز سے اور ادائے زکوٰۃ سے نہیں روکتی. کیونکہ اللہ نے تجارت کو اور فروخت کو کہاں جوڑا ہے. لا تلہیہم تجارت، جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، ولا بیع، اور فروخت، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر اور یاد سے، و اقام الصلاۃ، اور ادائے نماز کے قیام سے اور ایتاء زکوٰۃ سے نہیں روکتی. یوما، یخافون یومن، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دل میں دل کے الٹنے اور دیدے پتھرانے کی نوبت آ جائے گی. یعنی وہ عالم ہوگا کہ انسان بس تمنا کرے گا کہ کاش آج میں مر جاؤں. قیامت والے دن جو ہمارے نامہ اعمال دیے جائیں گے اور ہمارے سامنے ہماری کتاب پیش کی جائے گی جس میں پیدائش سے لے کے موت تک کے تمام واقعات ویڈیو فارم میں ہوں گے. ویڈیو فارم میں، ریٹن فارم میں نہیں. یو کین سی، ہم لوگ دیکھ سکیں کہ ہم نے کیا 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 ہے. وہ کتاب دیکھ کے تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وہ کتاب ہی انسان کے لیے کافی ہوگی اس کا حساب کرنے کے لیے. جو ہماری ACR رپورٹ، اینول کانفیڈینشیل رپورٹ ہوتی ہے نا، یہ لائف کانفیڈینشیل رپورٹ ہمیں دے دی جائے گی. انسان خود ہی فیصلہ کر لے گا میں نے کیا کرا ہے اور میں کہاں جاؤں گا. اس دن کا اللہ ذکر کر رہا ہے کہ دل پلٹ جائیں گے اس دن، آنکھیں پتھرا جائیں گی، ٹینشن. اور اس دن لوگ تمنا کریں گے کہ کاش جو دنیا میں موت آئی تھی وہ آخری موت ہوتی. اور اس سے پہلے قیامت میں کتاب کے بعد اللہ تعالیٰ موت کو حاضر کرے گا ایک جانور کی شکل میں، موت کو مینڈھے کی شکل میں، اور موت کو قتل کر دیا جائے گا، ذبح کر دیا جائے گا. یعنی آج موت مر گئی، موت مر گئی. اب اگر موت مر گئی تو اب کوئی بھی نہیں مرے گا، چاہے وہ جنت میں ہو یا جہنم میں. تو سوچو دن کیا انسان کا عالم ہوگا کہ کاش وہ جو چند سال دنیا میں گزارے تھے نا، الا عشیۃ او ضحاہا، جب انسان کو کھڑا کیا جائے گا نا قبروں سے، کس کو؟ جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں دفن ہوا تھا ہزاروں سال پہلے. ہمیں تو چھوڑ دیں، ہزاروں سال پہلے. اور قیامت کب آئے گی؟ 400 500 600 1000 سال بعد. وہ کہے گا جب اس سے پوچھا جائے گا دنیا میں کتنا رہے، قبر میں کتنا رہے؟ الا عشیۃ او ضحاہا، دن کا کچھ حصہ یا چند گھڑیاں. سوچے کیا حال ہوگا کہ چند گھڑیاں ہم نے گزاری اپنی مرضی سے
اور اب تو للہ واحد القہار، اب تو اس ایک اللہ کی حکومت ہے جو قہار بھی ہے اور اکیلا ہے۔ جس دن کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی الا یہ کہ اللہ جس کو اجازت دے، یہ نہیں کہ جس کو میں نے اجازت دی ہے کہ میرا پیر، میرا ولی، میرا میرا میرا، نہ، جس کو اللہ نے اجازت دی ہوگی وہ شفاعت کرے گا، اور وہ بھی اس کی شفاعت کرے گا جو شفاعت کرنے کے قابل ہوگا۔ آپ خود سوچیں ذرا، شفاعت کے معاملے میں اگر میں نے الف سے بے نہ پڑھی ہو، کچھ آتا نہ ہو، اور جا کے میں کسی سفارش لڑواؤں کہ مجھے کسی بلڈنگ کا، کسی کمپنی کا سی او بنا دیں، وہ کوئی احمق ہی ہوگا جو سفارش کرے گا، چاہے بیٹا ہو یا بھتیجا، یہ میرا جاہل بیٹا، اس کو سی او بنا دیں، اس کی ہمت ہوگی سفارش کرنے کی؟ ہاں اگر اس کو ڈگری ہوگی، کوئی ایم بی اے کی، کوئی بی اے کی، کوئی تجربہ ہوگا تو کرے گا نا سفارش، کہ تھوڑی کمی ہے ذرا دیکھ لیں آپ۔ تو میری شفاعت تو وہ کرے گا جب میں شفاعت کے قابل ہوں گا نا، کچھ تو لے کے جاؤں دامن کے اندر کہ شفاعت کرنے والا شفاعت کر سکے میری، یا دامن ہی خالی پڑا ہو میرا، اللہ کو کبھی اللہ نہ سمجھا ہو، نبی کو کبھی نبی نہ سمجھا ہو، ہر کام میں اپنے دل کو، اپنی مرضی کو چاہا ہو، اپنی برادری کو چاہا ہو، دنیا کو چاہا ہو، تو پھر سفارش کیوں مانگ رہے ہیں آج؟ پھر ان سے مانگیں جیسے دنیا مانگی تھی نا، وہ دے دیں گے سفارش تمہیں دنیا کی۔ تو ہم نے اپنے آپ کو پلٹنا ہے، بدلنا ہے، جو وقت گزر گیا گزر گیا، جو رہ گیا اس کو غنیمت جانیں۔ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آنے والی نسل کو بدلیں، تیار کریں، ان کو، ان کی تربیت کریں کہ دین تمہاری زندگی کا حصہ نہیں ہے، تم دین کا حصہ ہو، تمہارا ہر قدم، ہر سانس، ہر عمل جو بھی ہو، یہ دیکھو دین کیا کہتا ہے، یہ نہیں کہ میرا دل کیا کہتا ہے، میری مرضی کیا کہتی ہے۔ جس نے اپنی مرضی کو الہ بنا لیا، قرآن خود کہتا ہے کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا رکھا ہو؟ اور ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو میں نے اپنی خواہش کو الہ کیوں بنا کے رکھا ہے؟ پھر میں کیوں چاہتا ہوں کہ میری مرضی؟ اگر میرے گھر میں دین نافذ نہیں ہے تو کس کی مرضی چل رہی ہے؟ اگر وہ اللہ کی مرضی نہیں ہے، رسول کی مرضی نہیں ہے، تو کس کی مرضی چل رہی ہے؟ پھر آپ کے گھر میں کون افضل ہے یہ دیکھیں۔ اگر میرے گھر میں شرعی پردہ نہیں ہے تو میرے گھر میں اللہ تو افضل نہیں ہوا نا۔ پھر اگر میں سنت کے مطابق کام نہیں کرتا ہوں تو نبی تو بڑا نہیں ہوا نا۔ پھر تو جھوٹ کیوں بولتے ہیں مسجد آ کے اللہ اکبر؟ پھر اس کا نام لے جس کے نام سے کام ہو رہا ہے۔ ہاں کمزوری ہو، کوتاہی ہو، وہ الگ چیز ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ بعض انسان مجبور ہو جاتا ہے، دین پہ عمل نہیں کر پاتا ہے، لیکن جب اجازت موجود ہو، اجازت موجود ہو، مواقع بھی ہوں، حالات بھی ہوں، میں پھر بھی عمل نہ کروں تو میں کس منہ سے کہوں اللہ اکبر؟ کہاں اکبر ہے اللہ؟ نہ میرے معاملات میں، نہ میرے گھر کے معاملات میں، نہ میرے مسجد کے معاملات میں، نہ بازار کے معاملات میں۔ ہر جگہ تو میری مرضی افضل ہے، ملک کے قوانین افضل ہیں، برادری افضل ہے۔ تو یہ تمام جو ہمارے جو خطبے دینے کا مقصد یہ ہے، دین کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہم دین کے لیے ہیں، دین ہمارے لیے ہے، لیکن 100%، پارٹلی نہیں، پارشلی نہیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے صنعت انڈسٹری کے بارے میں باتیں سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اسلام نے کیا تعلیمات دی ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تجارت پہ بات کریں گے، ٹریڈنگ۔ اور تجارت میں جیسے میں نے آیت میں پڑھا کہ بندے جو اللہ کے ہیں ان کی تجارتیں ان کو اللہ کی یاد، اقامت صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ سے نہیں روکتی۔ یعنی اس موقع پر بھی وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں کہ جو چیز میں کر رہا ہوں اللہ کیا کہتا ہے اس کو۔ وہ بچہ شاید مجھے نظر نہیں آ رہا جس نے بڑے پیار سے ہاتھ اٹھا دیا تھا کہ کیا اللہ کی یاد کیا ہوتی ہے؟ یہ تھوڑی کہیں بیٹھ کے ذکر کر کے تسبیح پڑھنا شروع کر دیں، یہ اللہ کی یاد نہیں ہے۔ یا اللہ کی یاد کا ایک طریقہ ہے کہ کسی نماز کے بعد یا کسی دعا کے بعد بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہے ہیں آپ، جیسے نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی، وہ ہے بالکل، وہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ اصل اللہ کی یاد ہے کہ میری آنکھ کھلے تو اللہ کو یاد کروں، بستر سے اٹھ کے جاؤں تو اللہ کو یاد کروں، واپس آؤں تو اللہ کو یاد کروں، نماز پڑھنے سے پہلے، نماز پڑھنے کے بعد، گھر سے نکلنے کے بعد، گاڑی میں بیٹھنے کے بعد، تمام چیزوں میں، اور رات کو سوؤں تو اللہ کو یاد کر کے سوؤں۔ یہ اذکار، ان کا نام بھی ذکر اذکار اس لیے رکھا ہے، ہر موقع پہ اللہ کو یاد کر لو۔ ہماری زندگی میں جب بھی کوئی لمحہ چینج ہوتا ہے، نیند سے اٹھے دعا موجود ہے، بستر سے اٹھ کے باتھ روم گئے دعا موجود ہے، باتھ روم سے نکلے دعا موجود ہے،
نماز کے لیے کھڑے ہوئے دعا موجود ہے, وضو سے پہلے دعا موجود ہے. ہر لمحہ جب تبدیل کرتے ہیں اللہ نے دعا سکھائی ہے تاکہ مجھے اللہ یاد رہے. صرف اسی پر دیکھ لیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو صبح شام کے اذکار کرتے ہیں. یہ سوچ لیں اپنے اپنے بندے, خود ہی دیکھ لیں, خود اپنی گواہی دے لیں کہ میں صبح سے لے کے رات تک کتنی دفعہ اللہ کو یاد کرتا ہوں. یہاں تک کہ میرے ہاتھ سے کوئی چیز گر جائے, مجھے ٹھوکر لگ جائے, اس کی بھی دعا موجود ہے. اور ہمارے بچے کیا کہتے ہیں؟ ایس والا ورڈ. ان کے منہ سے صرف ایس نکلتا ہے. کیوں؟ سنا یہ سیکھا یہ. نہ ہم نے سکھایا نہ اس نے معلوم کرنے کی کوئی کچھ ہو گیا, وہ جو ایس والا ورڈ نکل آئے گا فوراً. ایک بچے کو ٹوکا تھا اردو میں نے کہا انگلش میں کیوں کہتے ہیں, اردو میں کہہ دیا کرو نا, ذرا بدبو بھی تو آئے. ہم تو اصل میں کچھ انگلش کے ورڈ بولتے ہیں تو ان کی بدبو ختم ہو جاتی ہے, بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں. میں نے کہا یہ ورڈ رہا اردو میں کیا کہ دیکھو, شاید دوبارہ کبھی نہ کہو پھر تم یہ. ذرا مسجد ایک نیک جگہ ہے, بس وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا, لیکن آپ سب کو معلوم ہے, کوئی بچے مسکرا رہے ہیں, انہیں معلوم ہے کس لفظ کی بات کر رہا ہوں میں, یا ٹھوکر لگی ایس کا ورڈ منہ سے نکل آتا ہے. اور ہم نے تو ماشاءاللہ کچھ ایسے بھی بچے دیکھے ہیں جو ذرا باہر کے ملکوں میں زیادہ رہ لیے ہیں, تو وہاں چونکہ ان کا وقت باہر کے لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے جو کہ غیر مسلم ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں جہنم میں جائیں گے, لیکن ٹھوکر لگنے کو جیسس کرائسٹ کہتے ہیں. وہ ہمارے بچے کو منہ سے بھی بے اختیار نکل جاتا ہے, او جیسس کرائسٹ, او گاڈ. کون تربیت کر رہا ہے میرے بچے کی جو او گاڈ کہہ رہا ہوں میں؟ میرے گاڈ کا نام ہے اللہ, اس کو پسند ہے. کیا بچے پسند کریں گے میں او بوائے کہہ کے بلاؤں یا اس کے نام سے بلاؤں؟ وہ کہتے ہیں کہ سب سے خوبصورت جو میوزک کان کے لیے نا وہ آپ کا نام ہے. آپ خود بتائیے, آپ پین خریدنے آتے ہیں پہلی بار تو پین کے ساتھ پیپر رکھا ہوتا ہے, آپ پیپر کو کیسے, پین کو کیسے چیک کرتے ہیں؟ پہلے کیا لکھتے ہیں اس کے اوپر؟ اپنا نام. سب سے خوبصورت چیز ہمارا نام ہے, سننا بھی اچھا لگتا ہے. تم کس کی تربیت میں پڑھے گے ہمارے بچوں کے منہ سے جیسس کرائسٹ اور وہ گاڈ کے نام پہ نکلتا ہے, اللہ کیوں نہیں نکلتا؟ تو تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی. تو جب وہ کوئی کام شروع کریں گے تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں تجارت کر رہا ہوں, یہ جائز ہے بھی یا نہیں. اللہ کو یاد کریں گے تو فکر کریں گے نا, ذکر ہوگا تو فکر ہوگی, جب ذکر نہیں ہوگا تو فکر بھی نہیں ہوگی. اور نماز سے غافل نہیں ہوتے ہیں. ہاں عموماً ہم تجارت میں نماز کو بھول جاتے ہیں نا, کیوں؟ مصروف ہیں دنیا کمانے میں. جو لیکن اللہ والے ہیں وہ نماز کو یاد رکھتے ہیں, انتظام کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں نہیں, نماز قائم کی جائے. الحمدللہ اس کا تو اللہ کا شکر ہے, ابھی بھی رواج موجود ہے کہ جہاں بھی چند لوگ جمع ہو کے کام کر رہے ہوں وہاں چھوٹی سی مسجد ضرور ہوتی ہے. مسجد نہ ہو تو کمرہ ضرور ہوتا ہے کہ جہاں لوگ مل کے نماز پڑھ لیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ فکر ہے ہمیں, ہم اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں ابھی, اتنے مایوس نہ ہو اپنے آپ سے. ہر جگہ کہیں نہ کہیں مسجد کا نظام آپ کو مل جائے گا. چھوٹی سی مسجد نہ, کمرہ مل جائے گا, کمرہ مخصوص ہے بھئی یہ وقت ہوگا آئیے نماز پڑھ لیں. تجارت کے اندر آپ حضرت ابو سعید خدری سے روایت رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء, صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. اللہ کے عرش تلے جگہ ملے گی ایماندار تاجر کو. تو پہلے تو جو تجارت کرتے ہیں یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ کا, یہ بہت بڑی اعلیٰ قسم کی چیز ہے. آپ نے فرمایا, یہ بخاری کی روایت ہے کہ ایک بندے کے پاس رسی ہو, وہ اس کو لے کے جائے. اس زمانے میں چونکہ چھوٹے موٹے کاروبار تھے تو آپ نے اسی کی مثال دی ہے. کیا کہ تمہارے پاس رسی ہو, تم جاؤ باہر اور اس پہ لکڑیاں باندھ کے لاؤ اور لا کے بازار میں بیچو. یہ اس سے بہتر ہے کہ تم کسی کے آ کے سوال کرو. اسلام میں گدا گری تو الاؤڈ ہی نہیں ہے. چھوٹا سا بھی کام ہو کماؤ اپنے ہاتھ سے. اتنی فضیلت تجارت کی ہے. اور یہ حدیث موجود ہے کہ ایماندار تاجر انبیاء, صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. انعم اللہ علیکم, یہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام فرمایا. لیکن جہاں تجارت کی فضیلتیں موجود ہیں, اگر میں اللہ کو یاد رکھوں گا, اپنے آپ کو دین کا حصہ سمجھوں گا, تو میں اس تجارت کی فکر کروں گا جو حلال ہو. حرام کی اجازت کہیں بھی نہیں ہے. انڈسٹری ہو, وہ تجارت ہو, وہ ملازمت ہو, وہ زراعت ہو.
حرام کی تو اجازت ہی نہیں ہے. میں آپ کے سامنے میں حدیث اور قرآن کی آیتیں بتا چکا ہوں کہ حرام کھانے کے اثرات کیا ہوں گے، حرام کھانے والا جائے گا کہاں، اور اس کی اولاد کے ساتھ بھی کیا ہوگا. تو سب سے پہلی کچھ چیزیں بغیر ترتیب کے ہیں. ہورڈنگ، ذخیرہ اندوزی کرنا. ذخیرہ اندوزی کرنا، مال کو روک کر رکھنا تاکہ مارکیٹ میں مانگ بڑھ جائے. اسے کہتے ہیں مارکیٹنگ اسٹریٹجی. MBA میں پڑھایا جاتا ہے. ہمارے بچے وہاں کی ڈگری لے کر آتے ہیں کہ اگر مال کی قیمت بڑھانی ہے اس کی شارٹیج پیدا کر دو، پھر دیکھو کیسے فٹافٹ اس کی ویلیو بڑھتی ہے. تو کسی مال کو اس لیے روکنا کہ اس کی ویلیو بڑھ جائے. اس کے لیے ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے شہر سے مال لانے والے کو رزق اور روزی میں برکت اور نفع دیا جاتا ہے، اور ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے، اس پہ لعنت ہے. ہمارے ماشاءاللہ مسلمان بھائی، بڑا پاک مہینہ آتا ہے ہمارے یہاں، بہت پاک مقدس مہینہ، جس میں وہ بھی تیاری کرتا ہے کہ جناب میں روزے رکھوں گا اور انشاءاللہ پھر میں آخری عشرے کے اندر میں مکہ جاؤں گا، میں عمرہ بھی کروں گا، میں یہ بھی کروں گا، میں وہ بھی کروں گا. لیکن رمضان سے پہلے سارا مال روک کے رکھ لیتا ہے. بیسن، تیل، پکوڑوں کا، سموسوں کا، چھولوں کا، روح افزا کا سامان روک کے رکھ لیتا ہے تاکہ مارکیٹ میں شارٹیج ہو اور اس کو میں دگنی قیمت پہ بیچوں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کاسٹ پرائز پہ بیچ دیتا ہوں. کاسٹ پرائز پہ 2 کی خریدی 2 روپے کی بیچ دو مارکیٹ کے اندر. نہیں، 2 کی مارکیٹ میں 4 کی ویلیو تھی 10 کی بیچو. یہ کون کر رہا ہے؟ مسلمان. کس مہینے میں؟ رمضان میں. اور پھر جا کے کھانا کعبہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے. تو ذخیرہ اندوزی کرنا اسلام میں حرام ہے، کوئی بھی اس کی ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. دوسری چیز، چوری کا مال بیچنا. میں کوئی چیز چوری کر کے نہیں بیچ سکتا، اور یہ ہم پر فرض ہے خریدنے والے پر معلوم کریں کہ چیز جو بیچی جا رہی ہے وہ اصلی بھی ہے یا نہیں ہے. کہ چوری کا مال، قرآن میں بڑا سخت حکم موجود ہے، سارق و سارقہ فقطعوا ایدیہما. چور خواہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے، اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا. اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے، وہ دانا اور بینا ہے، واللہ عزیز حکیم. اچھا، چوری کو تو سب برا سمجھتے ہیں کہ جی میں کسی کا مال لے کے چرا کے نہیں بیچ سکتا، حرام ہے. بہت نیک آدمی ہوں میں. آپ کوئی چیز پروڈکٹ بناتے ہیں، جو ہم نے صنعت پڑھی تھی، صنعت. اب آپ نے کوئی چیز بنائی ہے تو آپ اس کو کاپی رائٹ کر دیتے تاکہ میری چیز کو کوئی اور بنا کے نہ بیچو. تو اگر آپ کا کوئی پرنٹڈ مٹیریل ہوتا ہے تو اس پہ چھوٹا سا سی لکھ کے سرکل بنا دیتے ہیں کہ یہ کاپی رائٹڈ مٹیریل ہے، اس کو آپ لے تو سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، بیچ نہیں سکتے کیونکہ کسی اور کا ہے. یہ اس نے اپنی محنت سے بنایا ہے. اب تو پیپر کا زمانہ چلا گیا، اب تو ہر چیز جو ہے وہ الیکٹرانک ہو گئی ہے. میں نے کوئی سافٹ ویئر بنایا ہے، اپنی محنت سے بنایا ہے، اور میں مارکیٹ میں بیچ رہا ہوں، وہ بھی کاپی رائٹڈ ہوتا ہے. اب اگر میں وہ کاپی رائٹڈ مٹیریل ہیک کر کے استعمال کروں اور ہیک کر کے بیچوں، حلال ہے کیا؟ یہ چوری نہیں ہے. نہیں، یہ چوری تھوڑی ہے. میں کسی گھر تھوڑی گیا تھا، کودا تھوڑی تھا میں نے. وہ اصل میں مہنگا بہت بیچتے ہیں بدتمیز لوگ جو ہے نا، ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو ہیک کر لو. سنا پہلا وائرس بنانے والا مسلمان تھا کمپیوٹر کا، کوئی کافر نہیں تھا. سنا ہے اللہ علم سے خبر، وہ کمپیوٹر والے تھے، جانتے ہوں گے. تو کاپی رائٹڈ مٹیریل چرا کے بیچنا، اور میں اس بات کا خود مسقط میں گواہ ہوں. کچھ کتابیں ہم نے منگوائیں تو ان پہ ایک وہ ہولوگرام لگاتے تھے کہ یہ ہولوگرام کا مطلب ہے کہ یہ کاپی رائٹڈ مٹیریل ہے، تو جس پہ ہولوگرام لگاؤ جو شکل بدل لیتا ہے تو ہمارا مال خریدیے گا، یہ ہمارا ہولوگرام ہے. تو ہم نے وہ کتابیں منگوائی پاکستان سے. ملک کا نام اس لیے رکھا تاکہ معلوم ہو کہ اسلامی ملکوں میں بھی کیا ہوتا ہے ماشاءاللہ. وہ جب کتابیں آئیں تو اس پہ ہولوگرام کا اسٹیکر چپکا ہوا تھا. وہ ہولوگرام نہیں تھا، پرنٹڈ اسٹیکر تھا، تاکہ لوگ صرف ہولوگرام دیکھ لیں، وہ دیکھ لیں کہ وہ شکل نہیں بدل رہا ہے وہ. اور اسی کمپنی کا نام چھپا ہوا جس کی وہ اوریجنل کاپی تھی، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں بیچی گئی ہیں، جس میں اسلامیات کی بک بھی شامل تھی. کاپی رائٹڈ مٹیریل اسلامیات کا، اس کو پرنٹ کیا بغیر پرمیشن کے، اور لاکھوں ریال کما لیے یہاں سے انہوں نے.
اور بڑے خوش کے دیکھیے اسلامی کام، میں نے اسلامی کتابیں بیچی ہیں، اور شاید انہی منافع سے وہ حج اور عمرہ کرنے بھی گئے ہوں گے، اسی میں سے صدقہ بھی دیا ہوگا، زکوٰۃ بھی دی ہوگی، کیونکہ ان کی نزدیک کی چوری ہے ہی نہیں، وہ جی وہ گوروں کی کمپنی ہے، بہت مہنگا بیچتے ہیں، میں تو سستا بیچ رہا ہوں۔ تو کاپی رائٹنگ مٹیریل بیچنا، چاہے وہ کمپیوٹر سافٹ ویئر ہو یا وہ کتابیں ہوں، اس کی تجارت اسلام میں حرام ہے۔ خود بھی توجہ کریں، بچوں کو بھی سمجھائیں، کاپی رائٹنگ مٹیریل کو، سافٹ ویئر کو ہیک نہ کریں، خریدیں اس کو، پیسہ خرچ کریں نا، اگر آخرت کی فکر ہے۔ مہنگے تو کیا ہوا، اگر آپ صحیح مقصد کے لیے استعمال کریں گے اللہ برکت دے دے گا آپ کے پیسوں کے اندر۔ تو اوائڈ کریں، اللہ کہ آپ کو کوئی چیز کمپیوٹر پہ لا کے دے دے، اب آپ کو کیا پتا کہ کون سی چیز اصلی کون سی نقلی ہے، وہ بھی لکھا ہوا جاتا ہے آپ کے پاس۔ کوشش کریں، حتی الامکان کوشش کریں کوئی کاپی رائٹڈ مٹیریل نہ خریدیں بغیر کسی اور ادارے سے، نہ کسی اور جگہ سے، اور نہ ہیکنگ، اسلام میں ہیکنگ منع ہے۔ آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ لیں کہ میں ایک سافٹ ویئر بناتا ہوں اپنی محنت سے، اور میں اس کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن مارکیٹ میں 50 لوگ موجود ہیں جو میرا مٹیریل اپنے نام سے بیچ رہے ہیں، محنت میری، عقل میری، اور کما کے اور لے جائے، اس وقت تو آپ کو برا لگے گا، تو میں کسی اور کا استعمال کروں، یہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ پھر وہ بھی تو حرام ہی ہوگا نا۔ تو جو بچے یہاں بیٹھے ہیں ہیکنگ کے سافٹ ویئر کو ڈیلیٹ کر دیں اپنے لیپ ٹاپ سے، موبائل سے، یہ حرام کام ہے، آپ کو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ شیطان آپ کو ہزاروں ایکسکیوز دے گا، وہ جی بڑا مہنگا ملتا ہے، بڑا یہ اور بڑا وہ، نہیں ہے تو نہیں ہے، حرام ہے تو حرام ہے، اس کو سور سمجھ لیجئے، جس کا نام لینا بہت برا سمجھتے ہیں، زبان 40 دن کے لیے ناپاک ہو جاتی ہے ہمارے عقیدے کے مطابق، وہ تو ہم نہیں لیتے، اور کاپی رائٹڈ مٹیریل ہیک کر کے استعمال کر رہے ہیں، وہاں میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کوشش کریں اس سے جان چھڑا لیں اپنی، حرام کام حرام ہی رہے گا، میرا کوئی ایکسکیوز اللہ کیا قابل قبول نہیں ہوگا۔ تجارت میں ملاوٹ اور دھوکہ، یہ تو بڑی کامن سی چیز ہوتی جا رہی ہے، اور یہ اب سے نہیں ہے، یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ ابو ہریرہ آپ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے، مدینے کی بات ہے، آپ کہیں مارکیٹ نکلے ہوں گے، بازار نکلے ہوں گے، تو ایک آدمی کچھ اناج، کچھ گندم وغیرہ، دالیں وغیرہ جو زمانے میں ہوں گی اناج، وہ گرینز بیچ رہا تھا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا تو اسے کس طرح فروخت کرتے ہو؟ تو اس نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ڈھیر لگا ہوا ہے، میں اس ڈھیر میں سے جو ہے وہ لوگ آ کے لے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آپ پر وحی نازل ہوئی، وہ ڈھیر لگا تھا نا بوری کے اندر، جو ہمارے اکثر مارکیٹ میں کھلا ملتا ہے، جو وہ ڈھیر لگا ہوا تھا، تو آپ پر وحی نازل ہوئی، اللہ نے آپ کچھ بتا دیا، تو آپ نے اس ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالا، نیچے تو گیلا اناج موجود تھا، یعنی گیلے چاول یا گیلی گندم یا گیلی دالیں جو بیکار ہوتی، کسی کام کی نہیں ہوتی۔ تو آپ نے اس غلے میں ہاتھ ڈالا تو وہ اندر سے گیلا نکلا، تو آپ نے فرمایا جس نے ملاوٹ دھوکہ دہی سے کام لیا وہ ہم میں سے نہیں۔ مفتی اعظم کا سب سے بڑا فتویٰ، من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ کوئی اور ہو، فلاں ڈھمکا، وہ مجھ سے نہیں ہے، اور جو نبی سے نہیں ہے وہ دنیا کے جو بھی کام کر لے جنت میں تو جانا ہے ہی نہیں اس کو۔ جنت کی چابی تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے اندر موجود ہے، جن کو وہ اپنا کہیں گے اللہ کے حکم سے وہ جنت میں جائے گا، باقی خاندان اور رشتہ داریاں اور نیکیوں کے بڑے بڑے پوٹلے کسی کام نہیں آنے کے اگر وہ اللہ کے رسول کے مطابق نہیں ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ من غشنا فلیس منا۔ بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے یہ، حضرت عمر کا، کو جب نکلتے تھے راتوں کو گشت کرنے کے لیے، ان کا انداز حکمرانی اتنا اعلیٰ تھا کہ مائیکل ہارٹ نے جب کتاب لکھی تھی دا 100 موسٹ انفلوئنشل پیپل آف دا ہسٹری، اب تک کی نون ہسٹری میں وہ 100 عظیم ترین آدمی جنہوں نے دنیا پر کوئی امپیکٹ چھوڑا ہو، ذاتی کردار نہیں کہ بہت نیک تھا یا بہت وہ جی نہیں، جس نے زندگیوں پہ اثر چھوڑا ہو، لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہوں، اس نے 100 لوگوں کو ترتیب دیا۔ تو پہلا نام تو آپ کو معلوم ہے، عیسائی تھا، خود لکھ رہا ہے کہ میں عیسائی ہوں، مجھے جواب دینا پڑے گا کہ میں نے تو عیسیٰ کا نام پہلے کیوں نہیں لکھا۔ کہتے آپ نے کوئی اتنا بڑا امپیکٹ نہیں چھوڑا جتنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا۔ وہ مجبور ہو گیا، وہ مجبور ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا نام دینے پہ، کہ جو امپیکٹ وہ چھوڑ کے گیا ہے وہ آج تک اسی طرح قائم ہے۔ دوسرا نمبر اس نے نیوٹن کو دے دیا، عیسیٰ کو نہیں دیا علیہ السلام کو، نیوٹن کو،
کہ اس کے قوانین آج بچوں کو پڑھائے جا رہے ہیں. 3 law of physics, بابا فزکس کہا جاتا ہے نیوٹن کو. تیسرا نام حضرت عیسیٰ کو دیا کہ دنیا میں بہت بڑی آبادی عیسائیوں کی موجود ہے. پھر 52 نمبر پہ اس نے ایک اور مسلمان کو نام دیا ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ, کہ جو وہ امپیکٹ چھوڑ کے گئے سوسائٹی کے اوپر. ان کا طرز حکمرانی جو تھا, اسلامی کیلنڈر ان کے زمانے میں ایجاد ہوا, پولیس کا نظام اس زمانے میں قائم ہوا, بچوں کے وظیفے جو سوشل سیکورٹی سسٹم کہا جاتا ہے ویسٹ کے اندر, حضرت عمر نے جاری کیا تھا کہ جو بچہ پیدا ہوگا حکومت کی ذمہ داری ہے, اس کو وظیفہ دے گی. آج غیر اغیار اس کو سنبھال کے بیٹھے, ہم اس کو بھول گئے. تو آپ رات کو گشت کر رہے تھے تو گھر سے کچھ آواز, چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے, صحن کھلے ہوئے ہوتے تھے, گلیاں چھوٹی ہوتی تھی, شور ہوتا نہیں تھا اس زمانے میں, تو آواز آرام سے آ جاتی تھی. تو ماں بیٹی کی آواز آئی, وہ کچھ کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دو, یعنی کہ دودھ کا کاروبار کرتے ہوں گے. تو ماں نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی دودھ تھوڑا کم ہے, اس تھوڑا پانی ملا دو, تھوڑا زیادہ ہو جائے گا, 1 کلو کا 2 کلو ہو جائے گا, ہمیں ہماری ڈبل ہو جائے گی ہماری آمدنی. تو بیٹی نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں تو عمر نے منع کیا ہے کہ یہ ملاوٹ منع ہے, حضور کی حدیث موجود ہے. تو ماں نے بڑا پیارا جواب دیا, بیٹا عمر کو کیا پتا, وہ تو موجود نہیں ہے, اگر ہوگا بھی تو کہیں اور گلی ولی میں گھوم رہا ہوگا, یہاں تھوڑی آئے گا ہمارے گھر دیکھنے کے لیے. تو بیٹی نے کہا پھر اللہ کہاں گیا, تم اللہ سے ڈرتی ہو کہ عمر سے ڈرتی ہو؟ حضرت عمر نے واقعہ سنا اور اپنے ساتھ جو خادم تھا اس سے کہا اس گھر کا پتہ معلوم کرو اور یاد رکھو. اور دوسرے دن بیٹی اور ماں کو دونوں کو بلایا اور کہا کہ تم نے جو حرکت کی تھی, تمہاری بیٹی کا جواب سن کے مجھے بہت خوشی ہوئی. تو اپنے بیٹوں میں سے بلایا جو غیر شادی شدہ تھے, کہ یہ لڑکی اس قابل ہے کہ ہمارے خاندان کی بہو بنے, جس کو اللہ کی فکر ہے, یہ نہیں کہ دودھ والی ہے کہ دودھ بیچتی ہے, یہ لڑکی اس قابل ہے کہ ہمارے خاندان کی بہو بنے. تو آصف بن عمر رضی اللہ عنہ, انہوں نے کہا میں حاضر ہوں, انہوں نے کہا میں حاضر ہوں. حضرت عمر نے اپنے بیٹے کی شادی اس لڑکی سے کر دی. ان کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی لیلا کے نام سے, حضرت عاصم کے گھر, اور ان کی کوکھ سے جنم لیا جن کو آج ہم 5واں خلیفہ راشد کہتے ہیں, عمر بن عبدالعزیز. دیکھا حلال کہاں نکلتا ہے جا کے, حلال. نواسی مطلب بیٹی کی بیٹی, اس کی کون کا اولاد کون ہے؟ عمر بن عبدالعزیز کو ہمارے ہاں خلیفہ راشد 5واں کہا جاتا ہے. نبیوں کے خلیفاؤں کے طریقے پر حکومت کی تھی. ہمارے یہاں بڑی چھوٹی سی مثال, اناج بھیجا چاہتا ہے, تو بات ختم کرتا ہوں میں. آپ گندم وغیرہ بیچے تو کنکر ملا دیں, ہمارے گوشت میں پانی انجیکشن لگا کے پانی بھرا جاتا ہے کہ آدھا کلو کا گوشت کلو کا ہو جائے وہ. اور اگر کوئی مارکیٹ میں کوئی برانڈ مشہور ہے, کپڑے کی ہے, جوتے کی ہے, جو بھی, اس پر آپ مہر لگا دیں. اب جو بیچارہ ان پڑھ آدمی ہے, وہ جب کوئی لکھی ہوئی چیز دیکھتا ہے تو اس کو لیٹر سمجھ میں نہیں آتے ہیں, وہ ڈیزائن دیکھتا ہے کہ ڈیزائن کون سا بنا ہوا ہے. ڈیزائن تو اور کوئی سمجھ سکتا ہے, ڈیزائن سمجھنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اس لیے بھی یاد ہے, میں چھوٹے تھے تو ہم نے اپنے گراؤنڈ میں نو پارکنگ لکھوانا تھا. اب ہماری تو رائٹنگ ہی بیکار تھی, 2 کوڑی کی تو رائٹنگ تھی ہمارے اس زمانے میں. پر ہمارے محلے کا ایک ان پڑھ بندہ, بالکل ان پڑھ, وہ سویپر تھا ہمارے محلے میں, اس کی ڈرائنگ بہت اچھی تھی. تو ہم نے کہا تم لکھ دو نو پارکنگ. کہہ لگا مجھے کیا پتا نو پارکنگ کیسے لکھتے ہیں, مجھے اسپیلنگ تھوڑی پتا ہے, میں تو کالج اسکول ہی کبھی نہیں گیا, مجھے لکھ کے دکھا دو. تو ہم نے نو پارکنگ لکھ کے دکھا دیا, اس نے خوبصورت طریقے سے نو پارکنگ لکھ دیا. کیوں؟ اس نے ڈیزائن دیکھا تھا, ایک این کو, او کو, پی کو ڈیزائن کے طور پہ. اب ذرا مارکیٹ میں جائے اپنے ملکوں کے اندر, ہم کو تو باٹا پتا ہے, ہم بی اے ٹی اے پڑھتے ہیں, بٹاٹا کون پڑھے گا؟ ملتا نہیں ملتا بازار میں بٹاٹا. میکسی فلو تو پتا ہے آپ کو, اگر میں اس کو میٹی فلو کر دوں تو وہ مارکر جو آتا ہے میکسی فلو کا, صرف ایکس کو چینج کرے میٹی فلو کر دوں, آپ عدالت میں بھی نہیں جا سکتے جی میں تو میٹی فلو بیچ رہا ہوں, آپ میکسی فلو بیچتے ہیں, میں بٹاٹا بیچ رہا ہوں, باٹا بیچتے ہیں. تو غلط مہر لگا کے چیزیں بیچنا یہ اسلام میں حرام ہے. کپڑا بنایا اپنے پیچھے, گھر کے پیچھے لکھا میڈ ان جاپان, وہ دبا دب مہر لگا لگا کے بیچ رہے ہیں. اگر آپ کو معاف کرے صحیح ہے ہی نہیں, آپ نے اگر سلم ڈاگ ملینئر مووی دیکھی ہو, انڈیا کی بڑی مشہور مووی ایک آئی تھی, ہم جب کوئی بوتل خرید کے کھولتے تو کڑک کر کے آواز آتی ہے نا, کڑک کر کے, اس کا مطلب بوتل پیک تھی.
کوئی بڑی بات نہیں ہے. پانی پیا, نلکے سے پانی بھرا, اس کو بند کیا, گلو لگا دیا, کڑک ہو جائے گی آپ کی بوتل. ہو رہا نہیں ہو رہا یہ سب کچھ؟ اور کون کر رہے ہیں؟ ہم مسلمان. اور ایکسپائرڈ دوائیں بیچنا, نیا اسٹیکر لگا دیں. تو اللہ بچائے ان چیزوں سے. یہ انشاءاللہ ابھی تجارت کے بعد ملازمت بات چلے گی انشاءاللہ ہماری. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ جو باتیں ہم پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اللہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے مال کو حلال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کہ حرام کا مال صرف جہنم کا سزاوار ہے. اللہ ہم سب کو پڑھ کر, سمجھ کر, خود عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.